السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے چند نمبر آف کروموزوم جو اسپیشیز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ٹاپک ہمارا ڈی این اے کے بارے میں ہوگا کہ ڈی این اے کی جو فل فارم ہے کیا، اس کو فل ایبریویشن کیا ہے، اور ڈی این اے کا مین رول کیا ہے باڈی کے اندر۔ سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کی کہ ڈی این اے ہمارے پاس پریزنٹ کہاں ہوتا ہے۔ ڈی این اے ہمارے پاس کروموسومز کے اندر ہی ڈی این اے آف مالیکیولز پریزنٹ ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈی این اے کے بارے میں۔ نمبر 1 ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ ڈی این اے جو ہے نا، ڈی این اے از این ایبریویشن آف ڈی آکسی ریبو نیوکلیک ایسڈ۔ یہ ایک آپ اپنی ذہن میں یعنی کسی کاپی میں نوٹ کر لیں کہ ڈی این اے کی جو اسٹینڈ فارم ہے یعنی جو کمپلیٹ، ڈی کا کیا مطلب ہے، ڈی یعنی ڈی آکسی ریبو، اس کے بعد این سے مطلب نیوکلیک، اے سے ایسڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈی آکسی ریبو نیوکلیک ایسڈ ڈی این اے کا کمپلیٹ ایبریویشن ہو گیا۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ڈی این اے جو ہے نا، ہمارے پاس نمبر 2 آتا ہے کروموسومز کس چیز سے مل کے بنے ہوتے ہیں۔ کروموسومز از میڈ اپ آف کس چیز سے، ڈی این اے اور پروٹین سے مل کے بنے ہوتے ہیں۔ یعنی جو کروموسومز ایک چیز ہے، مثال کے طور پر کروموسومز ہیں، تھریڈ لائک اسٹرکچر، بنتے کس چیز سے ہیں؟ زیادہ تر ان کے اندر ڈی این اے اور پروٹین ہی موجود ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے ڈی این اے از اے ہیریڈیٹی مٹیریل ویئرز پروٹین پرووائڈز سپورٹس ٹو ڈی این اے۔ یعنی ڈی این اے کو ہم نے بولا جینیٹک مٹیریلز ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، تو یعنی اس کو پروٹین سپورٹ کرتی ہے ڈی این اے کو، مزید جتنی بھی ڈی این اے کاپی کرتے جاتے ہیں پروٹین سپورٹ کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر ہمارے پاس 4 میں آتا ہے، کہتا ہے ڈی این اے ڈیٹرمائنز دیٹ وچ کریکٹرسٹکس ول بی پریزنٹ ان دا آف سپرنگز آف نیکسٹ جنریشن۔ یعنی ڈی این اے تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ پیرنٹ سے لے کر آگے جو نیو جنریشن میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ تمام کے تمام ہم ڈی این اے کے ذریعے سے چیک کیے جاتے ہیں۔ تو ڈی این اے کا ایک میجر رول ہے باڈی کے اندر۔ نمبر 5 آتا ہے ایچ ڈی این اے مالیکیولز کمپرائز آف سیورل تھاؤزنڈ اسمال یونٹس وچ آر کالڈ نیوکلیوٹائڈز۔ کہہ رہا ہے ایک ڈی این اے کی جو سٹینڈ ہے، یعنی ڈی این اے 2 سٹینڈ میں پایا جاتا ہے، ڈبل ہیلکس میں پریزنٹ ہے، تو اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی یونٹس پائے جاتے ہیں۔ ان یونٹس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیوکلیوٹائڈز۔ کہتا ہے پھر اسی نیوکلیوٹائڈز کے اندر مزید کیا کیا چیزیں پریزنٹ ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں نیوکلیوٹائڈ کنسسٹ آف فاسفورک ایسڈز۔ نیوکلیوٹائڈز مزید فاسفورک ایسڈ سے جڑے ہوتے ہیں، اس میں فاسفورک ایسڈ کے ساتھ ڈی آکسی ریبوز شوگرز پریزنٹ ہیں۔ اس کے بعد نائٹروجینیس جتنی بھی بیسز ہیں وہ پریزنٹ ہیں۔ اب ان نائٹروجینیس میں کچھ چیزیں ہیں جو میجر پائے جاتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ نمبر 1 ہم ان کو بولتے ہیں، نمبر 1 ہمارے پاس ہے ایڈینین، نمبر 2 سائٹوسین، نمبر 3 ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے گوانین، نمبر 4 ہمارے پاس ہے تھیامین۔ یعنی تو پھر اوورآل اس کو ہم یعنی جو ہمارا نیوکلیوٹائڈز ہے فاسفورک ایسڈز اور ریبوز شوگر کے ساتھ چند نائٹروجینیس بیسز کے ساتھ مشتمل، ان نائٹروجینیس بیس میں 4 میجر ہی پریزنٹ ہوتے ہیں، جو ایڈینین، سائٹوسین، گوانین یا تھیامین ان کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ نائٹروجینیس بیسز جو ریپرزنٹ کیے جاتے ہیں، ہم ایڈینین کو اے سے ڈینوٹ کرتے ہیں، سائٹوسین کو کیپیٹل سی سے ڈینوٹ کرتے ہیں، گوانین کو جی سے کرتے ہیں، اور تھیامین کو ہم ٹی سے ریپرزنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اوورآل ہمارا لیکچر ہو گیا ڈی این اے کے بارے میں کہ ڈی این اے کی فل فارم کیا ہے، اور ڈی این اے کن کروموسوم بھی ڈی این اے پروٹین سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ ڈی این اے ایک جینیٹک میٹیریل ہے جو انسان کی باڈی میں پریزنٹ ہوتا ہے، ہر انسان کی باڈی میں پریزنٹ ہوتا ہے۔ ڈی این اے کا ایک میجر رول ہوتا ہے پوری باڈی میں۔